بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ سبق محنت پسند خردمند جو کہ آپ کے حصہ نثر میں نمبر 4 پر موجود ہے، اس سے متعلق اہم معروضی سوالات MCQs کی صورت میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کاوش آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی، فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو جو آپ سے متعلق ہے وہ پہنچ سکے۔ اس سے قبل کہ ہم معروضی سوالات پر بات کریں تو سبق کے بارے میں کچھ چیدہ سی معلومات تاکہ آپ معروضی سے قبل اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، وہ یہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کرداروں کے ذریعے یہ سبق ترتیب دیا گیا ہے اور کہانی بیان کی ہے کہ جب آغاز میں شروع میں دنیا میں جب گناہ نہ ہوا تھا، لالچ نہ تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، وافر مقدار میں اناج تھا، پھر اچانک جب لوگوں کے دلوں میں لالچ آ گیا تو ہر طرف بدحالی آ گئی، قحط اور غربت کا سبب بنا، ہر طرف بھوک تھی، افلاس، اور لوگ تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے یہ لوگ خوشحال تھے، لیکن رفتہ رفتہ جب ان کے دل میں لالچ آیا اور یہ معیار انہوں نے ٹھہرا لیا کہ ہم امیر تب ہی کہلائیں گے جب کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے دروازے پر آئے اور ہم سے کچھ طلب کرے، یہ ہماری امارت یعنی امیری کا سبب بنے گا۔ غرور پیدا ہو گیا اور خاص طور پہ لالچ پیدا ہو گیا، تو ہر طرف نحوست پھیل گئی، قحط سالی آ گئی، غربت آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ لیکن اس سے پہلے ان کا یہ بادشاہ جو تھا، خسرو آرام بادشاہ تھا، ان کا رحم دل تھا، فرشتہ مقام تھا، اپنی رعایا سے کوئی لگان نہیں لیتا تھا، کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیتا تھا، اور سارے لوگ خوش تھے، مطمئن تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے تئیں لالچ میں مبتلا ہو گئے اور معیارات زندگی کے بدل گئے، تب ہر طرف احتیاج اور افلاس آ گئی۔ یعنی احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، افلاس غربت کو کہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے تئیں ضرورت مند ہو گیا اور غربت ہر طرف آ گئی۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد یہ لوگ تدبیر اور مشورہ کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ تمام نام ہیں: احتیاج، افلاس، تدبیر اور مشورہ، ہمت اور تحمل اور محنت پسند خردمند۔ جو ان کے نام ہیں وہی ان کے کام ہیں۔ تدبیر اور مشورہ کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے کوئی تدبیر دیں، کوئی مشورہ دیں تاکہ ہم اس قحط سالی سے، غربت سے نجات حاصل کر سکیں۔ تدبیر اور مشورہ انہیں بھیج دیتے ہیں محنت پسند خردمند کے پاس، اور محنت پسند خردمند جو ہے وہ اس جماعت پر، یہ جو لوگ آتے ہیں ان پر ہمت اور تحمل کو مقرر کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ان پہ یہ تنقید کرتا ہے، ان کے بادشاہ خسرو آرام پر بھی تنقید کرتا ہے کہ خسرو آرام کام چور تھا، بھولا بھالا تھا، سب کے منہ کا نوالا تھا، مصیبت میں نہ اپنے آپ کو سنبھال سکا اور نہ تم کو اس مصیبت سے بچا سکا۔ یہاں پہ ان بادشاہوں پہ، ان حکمرانوں پہ تنقید ہے، اور ان گھر کے سربراہوں پر تنقید ہے جو اپنی اولاد کو، یا پھر وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کو محنت کرنے کی طرف مائل نہیں کرتا، تو پھر اس کی رعایا بھی کام چور بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ محنت پسند خردمند اس خسرو آرام بادشاہ پہ تنقید کرتا ہے، حالانکہ یہ رحم دل تھا، فرشتہ مقام تھا، لیکن اس کی یہ خوبی کے برعکس اس کی خامی سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ اس نے اپنی رعایا کو محنت کا عادی نہیں بنایا تھا۔ جب یہ محنت پسند خردمند کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھ کے انہیں ہنستا ہے اور کہتا ہے آؤ آؤ نادانو عیش کے پابندو، اب تم ہمارے سپرد ہوئے، اور پھر ہمت اور تحمل کو ان پر نگران بنا دیتا ہے
یعنی جب تک یہ لوگ ہمت سے کام لیتے رہیں گے، تحمل سے کام لیتے رہیں گے، برداشت کریں گے اور محنت کرتے کرتے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمت اور تحمل ان کو جنگلوں میں لے گئے، پہاڑوں میں لے گئے اور بنجر زمین کی طرف لے گئے اور ہر طرف انہیں کام پر لگا دیا۔ زمین کا کھودنا اور کانوں کا نکالنا اور یہاں تک کہ تالابوں سے پانی سینچنا، جو اس نے ہمت اور جو انہوں نے کام ان سے کروایا ان لوگوں نے کیا۔ یہ لوگ محنت کے عادی ہو گئے اور جب ان میں یہ دو خوبیاں پیدا ہو گئی، ہمت اور تحمل۔ مقصد یہ تھا کہ جب تک لوگوں میں ہمت اور تحمل پیدا رہے گی، یعنی کہ ان میں کام کرنے کا جذبہ رہے گا اور پھر حوصلہ بھی رہے گا، برداشت بھی ہو، تو پھر یہ لوگ دنیا کی ہر قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو جب یہ لوگ ہمت اور تحمل سے کام کرتے رہے تو پھر دوبارہ ایک بار زمانے میں محنت کی بدولت ہر طرف خوشحالی آ گئی اور ہر طرف رونق آ گئی، لوگوں کے پاس وافر مقدار میں پھر اناج ہو گیا، وہ خوشحال ہو گئے۔ اور جو محنت پسند خرد مند تھا، یہ احتیاج اور افلاس کا بیٹا تھا۔ مراد یہ تھی کہ جو بھی لوگ عظیم بنتے ہیں وہ غربت سے، محنت سے پیدا ہوتے ہیں، محنت ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے۔ تو محنت پسند خرد مند ان کا بادشاہ کہلایا، آقا کہلایا اور دنیا میں ہر طرف اس کی شہرت ہو گئی۔ اس سبق سے مراد یہ تھی کہ جو لوگ محنت کے عادی ہوتے ہیں، جو قومیں محنت کی عادی ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، دنیا میں ان کی شہرت ہوتی ہے۔ وہ جو لوگ محنت پسند ہو جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کچھ سوالات کون سے ہیں اس سے متعلق اہم جو ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق محنت پسند خرد مند کے مصنف کا کیا نام ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 2، سبق محنت پسند خرد مند کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ نیرنگ خیال۔ سوال نمبر 3، ملک فراق کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ خسرو آرام۔ نمبر 4، میدان وسیع میں کھلنے والے پھولوں کی بو کیسی تھی؟ تیز اور گرم۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، جب زمانہ گناہ سے پاک تھا تو ہمیشہ کون سا وقت رہتا تھا؟ صبح کا۔ جب زمانہ گناہ سے پاک تھا تو ہمیشہ کون سا موسم رہتا تھا؟ بہار کا۔ سوال نمبر 7، محمد حسین آزاد نے کس کو فرشتہ مقام کہا ہے؟ خسرو آرام بادشاہ کو۔ نمبر 8، جب زمانہ گناہ سے پاک تھا تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کہاں بہتے تھے؟ نہروں میں۔ یہ ساری خوبیاں اس وقت تھی جب لوگوں کے دلوں میں لالچ نہیں تھا، ہمیشہ وقت صبح کا رہتا تھا، بہار کا موسم تھا، خسرو آرام ان کا بادشاہ تھا، ان سے کوئی لگان ٹیکس وغیرہ نہیں لیتا تھا اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، ہر طرف رونق تھی، خوشحالی تھی۔ سوال نمبر 9، تیز بو والے پھول کھلنے کے بعد دنیا میں کون سے جاسوس آ گئے؟ فریب کے۔ سوال نمبر 10، سبق میں جب ان لوگوں کو ہمسائے خوشحال نظر آتے تو جل جاتے۔ سوال نمبر 11، لوگ تونگری کا مطلب سمجھنے لگے۔ تونگری کہتے ہیں امیر ہونے کو۔ تو اب لوگوں نے معیار یہ ٹھہرا لیا کہ امیر ہم تبھی کہلائیں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ سوال نمبر 12، سبق کے مطابق احتیاج اور افلاس کیا بن کر آئے؟ پیر زادے۔ سوال نمبر 13، احتیاج اور افلاس نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ بزرگانہ لباس۔ سبق کے مطابق سب انسان کس کے مرید ہو گئے؟ احتیاج اور افلاس کے۔ سوال نمبر 15، لوگ خود کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگے۔ سوال نمبر 16، سبق کے مطابق کس موسم نے لاچار کر دیا؟ جھاڑے نے، یعنی بہت زیادہ سردی آ گئی، غربت آ گئی۔ سوال نمبر 17، کون سے دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے؟ تدبیر اور مشورہ۔ یہ وہی تدبیر اور مشورہ ہے جن کے پاس یہ لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی حل بتائیے تاکہ اس احتیاج اور افلاس سے ہماری جان چھوٹے۔ سوال نمبر 18، احتیاج اور افلاس سے محنت پسند خرد مند کا کیا رشتہ تھا؟ بیٹا تھا وہ احتیاج اور افلاس کا۔
سوال نمبر 19، محنت پسند خیرت مند کو کس نے پالا تھا؟ ہنرمندی نے۔ سوال نمبر 20، محنت پسند خیرت مند کس کا شاگرد تھا؟ کمال کا۔ مطلب یہ کہ اس میں یہ خوبیاں تھیں، احتیاج اور اخلاص کا یہ بیٹا تھا، ہنرمند تھا، کمال کی خوبیاں تھیں اس میں۔ سوال نمبر 21، محنت پسند خیرت مند کس جگہ موجود تھا؟ دامن کوہ میں۔ جب یہ لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک پہاڑ کے دامن میں یہ موجود تھا اور ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر محنت کے آثار تھے، چہرے پر محنت کے آثار تھے، جس طرح محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ پسلیاں اس کی ابھری ہوئی تھیں۔ محنت پسند خیرت مند کے خیال میں خسرو آرام کیسا بادشاہ تھا؟ کام چور تھا۔ جب یہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، محنت پسند خیرت مند کے پاس، تو پھر یہ ان کے بادشاہ خسرو آرام پہ تنقید کرتا ہے، جس نے ان لوگوں کو محنت کا عادی نہیں بنایا۔ سوال نمبر 23، محنت پسند خیرت مند نے انسانوں پر کس کو افسر بنا دیا؟ یہ جو لوگ آئے تھے ان پر کس کو افسر بنایا؟ ہمت اور تحمل کو۔ سوال نمبر 24 ہے، ہمت اور تحمل انسانوں کو لے گئے جنگلوں اور پہاڑوں میں۔ سب لوگ کس چیز کے عادی ہو گئے؟ محنت کے۔ سوال نمبر 26، محنت پسند خیرت مند نے کون سا لقب حاصل کیا؟ سلطان محنت پسند کا۔ جب ہمت اور تحمل سے یہ لوگ کام کرنے لگے، محنت کے عادی ہو گئے، تو جنگلوں اور پہاڑوں میں زمینوں کو ہموار کرنے شروع کر دیا، پانی کو سینچنا شروع کر دیا، تالاب بھر لیے، زمین کو سیراب کر لیا، تو ہر طرف خوشحالی آ گئی اور محنت پسند خیرت مند ان کا بادشاہ کہلایا، اسے لقب دیا گیا سلطان محنت پسند کا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو قومیں محنت کرتی ہیں، وہی سلطان ہیں، وہی بادشاہ کہلاتی ہیں، ان کی زمانے میں عزت ہے۔ سوال نمبر 27، محنت پسند خیرت مند کس کا بیٹا تھا؟ احتیاج اور افلاس کا۔ سوال نمبر 28، کون سی بلا انسان کو بے کس اور بے بس بنا دیتی ہے؟ افلاس یعنی غربت۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1830۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ وفات ہے 1910۔ عزیز طلبہ، یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، امید ہے آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کو شیئر کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام۔